السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو فاخرہ خانم جی، آپ کی تو منافقت کو داد دینا پڑے گی۔ ہیرا منڈی پہ بھی جب آپ نے بات کی تھی تو بس آپ نے بات اس طرح کی تھی کہ دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ہیرا منڈی کو سپورٹ کر رہی ہیں یا کہ اس کے اگینسٹ آپ میسج جو ہے نا وہ دینا چاہتی ہیں اپنی آڈینس کو، دیکھنے والوں کو۔ بالکل بھی ٹوٹلی سمجھ نہیں آیا تھی اس بات کو، میں نہیں کم از کم سمجھ پائی، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے جس طرح آپ نے وہ ایک شارٹ ویڈیو میں میسج دیا تھا۔ تو اس کے بعد اب آپ نے بڑی دیر کے بعد سوچ بچار کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اتنے دن جب آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ کی بہن نے تو اس چیز کو سپورٹ کر دیا، اس چیز کے حق میں آواز اٹھا دی، اس نے تو حدیں ہی مکا دی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے بھی منافقت سے کام لیا، بھرپور منافقت سے کام لیا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ اس بار بھی آپ اسی طرح کریں گی جیسے آپ نے ہیرا منڈی کے ٹائم پہ کیا تھا۔ کیا وجہ ہے فاخرہ جی کہ آپ ایک بھرپور طریقے سے سامنے آ کر ایک کلیئر جو ہے مطلب کلیئر الفاظ میں آ کے آپ نے مذمت نہیں کی، نہ تو ہیرا منڈی کی اور نہ ہی اس بار برزخ کی، لیکن کیونکہ آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتی تھیں، آپ سیلیبریٹی تھیں اور آپ سوشل میڈیا پہ ان رہنا چاہتی ہیں، ظاہری بات ہے ارننگ بھی کرنی ہے، تو آپ نے ایک ہلکا سا ایسے معمولی سا جو ہے نا آپ نے فیل کروا دیا کہ بھئی آپ اس کے اگینسٹ ہیں، آپ اس کی فیور میں نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ منافقانہ طریقہ اپنانے سے بہتر تھا کہ پھر آپ خاموش ہی رہتی۔ ایک تو مجھے امید تھی کہ آپ فیمس یوٹیوبر ہیں، ایوارڈ یافتہ یوٹیوبر ہیں، اور آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور ایسی خواتین کی فیورٹ ہیں جو کہ گھریلو خواتین ہیں، اور مطلب کہ نماز پڑھنے والی، اسلام کے اوپر جو ہے عمل کرنے والی، اور وہ آپ کو دیکھتی ہیں کہ چلیں آپ کا ایک باقی انفلوئنسر سے بہتر ہے تھوڑا سا کانٹینٹ، باقی جہاں پہ بہت زیادہ فحاشی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، تو ایسی خواتین پھر وہ آپ کے طرف آتی ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہیں، آپ کے کانٹینٹ کو پسند کرتی ہیں۔ دوسرا پھر آپ ماشاءاللہ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، آپ بڑے اچھا کانٹینٹ بناتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کی منافقت پر کہ آپ جب اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، اور جہاں پہ ہم اس چیز کی آپ سے امید لگاتے ہیں کہ آپ سامنے آئیں گی، سامنے بیٹھ کے ایک پاورفل طریقے سے ایک اپنا پیغام جاری کریں گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک جیسے میں نے کہا کہ منافقت سے کام لیتی ہیں۔ اس بار بھی آپ نے ایسا ہی کیا، تو میں تو یہ کہوں گی کہ جہاں ماریا بی نے سٹینڈ لیا تھا تو آپ تمام انفلوئنسرز جو ہیں آپ کی کیٹیگری کی ہیں، مطلب آپ کے ٹائم سے کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ہیں جس میں آپ ہیں، پلوشہ کا پورا ایک ٹولہ ہے، نادیہ لوگ ہیں، شازیہ لوگ ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی اپنی بہنیں ہیں، بہت سارے ہیں، مریم پرویز ہیں، کیا کہتے ہیں نتاشا وقاص ہیں، اسی طرح کی اور بھی ہوں گی جن کو شاید میں نہ جانتی ہوں، تو آپ سب کا کام تھا کہ مل کر آپ ایک اسٹرانگ سا میسیج دیتی دیکھنے والوں کو، اور بھرپور طریقے سے اس چیز کی، جیسے باقی لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مذمت کی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں اپنے طریقے سے، اور میں کہتی ہوں اس کے اگینسٹ جتنی بات کی جائے، جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ہر بندہ جو سوشل میڈیا پہ اس ٹائم کام کر رہا ہے ان کا کام بنتا ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ آواز اٹھائے، ویوز کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں کہ کوئی ہماری ویڈیو دیکھے، کوئی ہماری مطلب کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو، صرف اس لیے کہ یہ کھلی سرعام اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی ہے، اور اس میں وہ کام دکھائیں گے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں جن کو کے اوپر سختی سے جو ہے وہ ایسی مطلب سخت چیزیں ہیں وہ جن کے اوپر بہت زیادہ گناہ ہے، جن کے اوپر بہت زیادہ سخت پکڑ ہے، اور یہ گناہ کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔
تو سرعام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے انفلوئنسرز جو کہ ملینز میں کماتے ہیں، ملینز میں ویوز لیتے ہیں، لاکھوں دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کام بنتا ہے کہ اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، جیسے کہ فلسطین ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی سامنے آ کے کھل کے بات نہیں کرتا، نہایت ہی منافقانہ طریقہ ہے ان کا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈکی نے کبھی اپنی ویڈیوز میں فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، لیکن جیسے ہی سعودی گورنمنٹ نے کوئی پیکیجز جو ہے ان کو اناؤنس کیا ہے فلسطینی بچوں کے لیے اور عوام کے لیے، شاید کچھ اس طرح کا، تو ڈکی صاحب جو ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یقیناً وہ جو ہے بات ہوئی ہے، وہ پیسے دیے گئے ہیں، بلوایا گیا ہے، بولا گیا ہے، تو ڈکی صاحب نے بات کی ہے۔ ادروائز انہوں نے کبھی اس طرح کا کہیں بھی انہوں نے اس طرح کا کوئی پیغام جاری نہیں کیا۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں اور ہماری آواز میں دم ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ایک چھوٹے سے یوٹیوبر ہیں، ہمیں تو بس 2-4 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، کوئی اتنے خاص لوگ نہیں دیکھتے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر اس ٹاپک پہ بات کی تو اس پہ ہمیں لوگ سنیں گے یا دیکھیں گے، لیکن یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں، یہ وہ شخصیات میں ان کو کہوں گی، وہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اگر یہ اس طرح کی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا تو ایک بات اثر رکھتی ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ان لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہے، یہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں شاید اس لیے، یوٹیوب ان کو ایوارڈ دیتا ہے شاید اس لیے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ ماریا بھی ہیں، ان کے بھی بزنس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچا بھی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ان چیزوں کے اگینسٹ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے اس دنیاوی فائدے کے لیے اپنی کہتے ہیں نا کہ اس چیز کے اوپر وہ خاموشی اختیار نہیں کرتی کہ ان کے دنیاوی جو ہے وہ نقصان نہ ہو، ان کا بزنس جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو، اور وہ ہمیشہ جہاں دیکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس کا ہمارے مذہب میں ہرگز ان چیزوں کو الاؤ نہیں کیا گیا، تو وہ اپنا حق ادا کرتی ہیں اور بات کرتی ہیں۔ وہ ایک خاتون، نہتی خاتون بات اگر کر سکتی ہیں، اتنا بڑا بزنس ہے بلا خوف و خطر کہ میرے بزنس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ فاخرہ خانم آپ نے کیوں نہیں بیٹھ کر ایک مذمتی بیان جاری کیا پراپر ایک طریقے سے؟ جو طریقہ آپ نے تو وہ جیسے پنجابی کہاوت ہے نا، گونگلوں تو مٹی لانا ہیں، بس جسٹ فارمیلٹی، بھئی بول دیا، بات کر دی، لوگوں کے منہ بند کر دیے، اپنی فائٹی فیملی کو خوش کر دیا کہ بھئی میں نے بات تو کی ہے نا، لیکن یہ کوئی حق ادا نہیں کیا آپ نے مسلمان ہونے کا۔ تو جہاں پر ان کی بہن راشدہ نے تو کھلے عام سرعام اس چیز کو پروموٹ کر دیا ہے، نادیہ حسین کی کیا کہتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ پہ جا کے اس کو اپریشیٹ کر دیا جب اس نے برزخ کو سپورٹ کیا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے راشدہ کی ذہنیت کا کہ راشدہ جو ہے وہ ایک اندر سے اپنے آپ کو ایک لبرل خاتون سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس چیز کو سپورٹ کیا۔ یا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس بندی نے یہ کیوں کیا۔ اگر وہ جو یہ برزخ لفظ ہے اس کو جانتی ہوتی، اس کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہوتا کہ برزخ ہے کیا، ٹھیک ہے، برزخ ہے کیا، جس مسلمان کو پتہ ہے نا، اتنی نالج ہے کہ برزخ ہے کیا، وہ کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرے گا، اور ضرور اپنی آواز بلند کرے گا، ضرور اس کے اگینسٹ بات کرے گا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساحل ادیم صاحب نے جب بولا تھا کہ ہمارے پاکستان کی خواتین جاہل ہیں، تو بہت زیادہ ان پہ تنقید کی گئی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک بولا تھا کہ ہماری جہالت ہے کہ ہمیں اتنا نہیں پتہ کہ برزخ کیا ہے، اور ہم اس چیز کی مذمت ہی نہیں کر رہے کہ بھئی یہ ایک ایسی سیریز جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا نام برزخ رکھا گیا ہے، اس پہ ہی شدید تنقید بنتی ہے۔ پوری سیریز پہ تو تنقید بنتی ہی ہے، اس کے نام پر بھی جتنی تنقید کی جائے کام ہے کہ بھئی کیوں رکھا گیا، یہ برزخ نام کیوں رکھا گیا۔ تو کاش کہ آپ لوگ جانتے ہوتے کہ برزخ کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے،
ٹھیک ہے، ہم نے مرنے کے بعد ہمارے کس طرح حساب و کتاب ہونے اور ہماری روحیں برزخ میں رہیں گی، اور اس میں پھر نیک روح نے کس طرح رہنا ہے اور بد روح نے کس طرح، مطلب جو بری روح ہوگی، گناہ والی روح ہوگی یا کہ کفار کی ہوگی، ان کے ساتھ برزخ میں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو کبھی بھی ہم اپنی زبانوں پہ اس طرح تالا نہ لگاتے جیسے ہمارے انفلوئنسرز نے لگا رکھا ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا فاخرہ خانم کہ آپ 2-3 منٹ کا ایک ویڈیو بناتی جس میں آپ آرام سے بیٹھ کے شدید طریقے سے ایک مذمتی پیغام جاری کرتی. لیکن افسوس ہوتا ہے بھئی آپ کو اپنی دنیا پیاری ہے، آخرت سے زیادہ دنیا پیاری ہے. دعاؤں میں رکھیے گا یاد. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.